سورہ حاقہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے، 69، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 78، 78 ہے۔ اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 256 کلمات ہیں، 1423 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحاقہ، وہ ثابت ہونے والی، حق ہونے والی، یعنی قیامت جو حق ہے اور ثابت ہے، اس کا وقوع یقینی اور قطعی ہے، یقیناً وہ واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ملحاقہ، کیسی وہ حق ہونے والی، کیسی وہ ثابت ہونے والی، یعنی وہ نہایت عجیب اور عظیم الشان ہے۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، جس کے احوال اور شدائد تک اور جس کی ہولناکیوں تک انسانی فکر کی پرواز ہی نہیں۔ انسان قیامت کی ہولناکیوں کو تصور میں نہیں لا سکتا، ایسی ہولناک قیامت ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ قارعہ، کھڑکھڑانے والی، بہت سخت صدمہ دینے والی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھار سے، یعنی سخت ہولناک آواز سے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن۔ حسوما فطر القوم فیہا سرعا، لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے۔ ماہ شوال کے آخر میں یہ آندھی آئی، سخت تیز سردی کے موسم میں۔ بدھ سے یہ آندھی شروع ہوئی اور دوسری بدھ تک جاری رہی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آئی، اور بہت زیادہ قوت کے ساتھ یہ آندھی تھی۔ فطر القوم فیہا سرعا، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، یعنی ان دنوں میں دیکھو ان کا حال کیا ہوا کہ وہ بچھڑ گئے، کہ موت نے انہیں ایسا ڈھا دیا، ایسا برباد کر دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے۔ کھجور کے ڈنڈ ان کھجور کے تنوں کو کہتے ہیں جو خشک ہوں اور ان پہ پتے اور شاخیں نہ ہوں۔ تو جس طرح خشک کھجور کے تنے جو پتوں اور شاخوں سے محروم ہوتے ہیں، زمین پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو کر زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ یہ آندھی ان کے جسموں کو آسمان کی بلندی میں اٹھاتی اور پھر زمین پر پٹخ دیتی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کہا گیا ہے کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ایک بھی باقی نہ رہا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور فرعون اور اس سے اگلے، اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار،
والمؤتفکات بالخاطئہ، اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے نافرمانیوں کی شامت سے، مثل قوم لوط کی بستیوں کے، یہ سب خطا لائے، افعال قبیحہ، معاصی اور شرک کے مرتکب ہوئے۔ یعنی یہاں پر فرعون کا ذکر کیا گیا، فرعون سے پہلی قوموں کا ذکر کیا گیا، قوم لوط کی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ سب نے گناہ کیا، اللہ تعالی نے سب کو برباد فرمایا۔ قوم عاد جو بڑے لمبے اور چوڑے تھے، جب 8 دن آندھی چلی تو وہ بے بس ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ فعصوا رسول ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فأخذهم أخذة رابية، تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، اور وہ پانی درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس کا بیان ہے۔ حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا جبکہ تم اپنے باپ دادا کی پیٹھوں میں تھے۔ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے نجات دی اور باقیوں کو غرق کیا۔ تمہارے لیے اسے یادگار کریں کہ یہ عبرت کا سبب ہو، نصیحت کا سبب ہو، اور فرمایا اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو کام کی باتوں کو، تاکہ ان سے نفع اٹھائے۔ مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اور یہ طوفان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے جو بات سن کر یاد رکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ دن کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، یعنی وہ نہایت کمزور ہوگا، باوجود اس کے کہ پہلے بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یعنی جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ آسمان کے پھٹنے پر اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کے حکم سے اتر کر زمین کا احاطہ کریں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں، قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا اور وہ فرشتے 8 ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، اور ان صفوں میں کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔